اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آپ کے سامنے مختصر خطاب فرمائیں گے جناب طیب عبداللہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ ہر فرد ہے عداوت کی آگ میں جل رہا، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ احباب ذی وقار، زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس اشرف المخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی اس باعزت نعمت سے نوازا۔ احباب، آج میری گفتگو کا موضوع اسلام کی معاشرت، ہماری زبان میں جس کو ریاست مدینہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ریاست مدینہ وہ نہیں جو آج کل پاکستان میں لاگو ہے۔ احباب، ریاست مدینہ وہ ہے کہ جو میرے اور تیرے پیغمبر امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نافذ کر کے گئے۔ احباب دیکھیے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کو خبر ملی کہ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہوا کہ میں وہ اس شخصیت کو دیکھوں تو صحیح کہ جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا اس کے چہرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر ہو سکتا ہے؟ احباب، دیکھنے کے لیے تمام لوگ مدینہ سے باہر آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری جب پہلی نظر نبی علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا۔ احباب دیکھیے، آج ہم ہر بات پہ جو بھی گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ گفتگو چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، جھوٹ کے بغیر ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوتی۔ احباب، یہی جھوٹ بولنا منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ احباب دیکھیے، پھر فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو دعوت دی وہ دعوت کیا تھی؟ وہ آپس میں اخوت بھائی چارہ قائم کرنے کی دعوت تھی۔ وہ دعوت کیا تھی؟ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی دعوت تھی۔ افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ احباب، وہ دعوت کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو عام کرو۔ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کو اس طرح اپنے اوپر لاگو فرمایا۔ صحابی بیان کرتے ہیں اگر ہم کسی راستے پر جا رہے ہوتے،
راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی، پتھر آ جاتا، درخت آ جاتا، ایک اس پتھر کے دائیں جانب سے ہوتا، ایک بائیں جانب سے، آپس میں دوبارہ جب ملاقات ہوتی تو السلام علیکم کہتے تھے۔ تو آج ہمارا اندر کیا کہتا ہے؟ میں بڑی ذات کا ہوں، میں بہت پیسے والا ہوں، میں بڑا ہو کر کسی چھوٹے کو سلام کروں۔ احباب، یہ نبی علیہ السلام کی دعوت تو یہ تھی کہ چھوٹوں کے ساتھ پیار کیا جائے اور بڑوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، عزت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ شخص اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ آج ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر تو دیکھے، کیا میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کوئی مسلمان دوسرا تنگ تو نہیں؟ اگر ہم سارے ہی اس بات کو جانچنا شروع کر دیں تو کوئی ہے ہم میں سے جو ایک اس بات کی گواہی دے سکتا ہو کہ بھئی میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے میرا دوسرا مسلمان، میرا بھائی، میرا ہمسایہ مجھ سے محفوظ ہے؟ احباب دیکھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ احباب، یہی لفظ حق ایک انسان کے شادی کے موقع پر وہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہی حق انسان کے زندگی کے کئی معاملات میں شمار کیا جاتا ہے، جس کو ادا کرنا انسان کے اوپر انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ شادی کے موقع پر انسان کے اوپر، ایک خامد کے اوپر ایک چیز مقرر کی جاتی ہے جو عورت کو دینا لازمی ہوتی ہے۔ احباب، وہ ہم سب جانتے ہیں، اس کو حق مہر کہتے ہیں، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے تو آدمی کی چھٹکارا نہیں ہے۔ احباب، وہی حق کا لفظ یہاں پر نبی علیہ السلام نے استعمال کیا کہ حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان سے ملے تو السلام علیکم کہے۔ احباب، نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ایک صحابی آئے، کہتے ہیں السلام علیکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا 10۔ دوسرے آئے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا 20۔ تیسرا آئے، فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا 30۔ صحابہ اکرام نے بڑا تعجب فرمایا، نبی علیہ السلام سے سوال کیا، کیا ہمارے آقا یہ جو آپ نے معاجرہ، آپ کے ساتھ معاجرہ پیش ہے، یہ کیا معاجرہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلا آدمی آیا، اس نے اپنے دوستوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 10 نیکیوں سے نواز دیا۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بھائیوں کے لیے رحمت کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سلامتی اور رحمت کی دعا کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 20 نیکیوں سے نوازا۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی کے ساتھ، رحمت کے نزول کے ساتھ اپنے بھائیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 30 نیکیوں سے نوازا۔ احباب، دوسرا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی دوسرا مسلمان کسی کام کی دعوت دے تو مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ احباب، آج ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اکثر شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے رشتہ داروں کے موڈ اس بات پر بن جاتے ہیں کہ ہمیں لہٰذا برات کی دعوت نہیں دی، ہم ولیمے پر کیوں جائیں؟ ولیمے کی دعوت کے بارے میں میرے اور تیرے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ملم یجب الدعوت فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے ولیمہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ احباب، برائے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کل قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوگا۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ۔ اور تیسری نصیحت کیا ہے، تیسرا حق کیا ہے؟ جب بھی کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان سے کسی کام کے بارے میں کوئی نصیحت طلب کرے، کوئی مشورہ طلب کرے، کوئی رشتہ داری کے معاملے میں، کوئی کاروبار کے معاملے میں، تو انسان کو چاہیے کہ کوئی اچھا مشورہ دے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ۔ اور چوتھا حق انسان کے اوپر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اس کا سننے والا وہ یرحمک اللہ کہے، پھر جس کو چھینک آئی وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور ہمارے لیے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم میں سے چند لوگوں کو یہ دعا آتی ہے۔ احباب دیکھیے، آج کی سائنس نے بھی اس بات کا تجربہ کیا کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو انسان کے دل کے تمام وال بند ہو جاتے ہیں، انسان کی دھڑکن رک جاتی ہے، انسان کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ احباب، انسان کی آنتڑیاں اتنی باریک ہیں، جب ان کے اندر ذرے پھنس جاتے ہیں، اس چھینک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسا نظام مقرر کیا ہے، اس چھینک کے ذریعے ان ذروں کو باہر نکالا جاتا ہے۔ لہذا جب چھینک آتی ہے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نئی زندگی ملتی ہے۔ اس نئی زندگی کے حصول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایک نئی زندگی سے نوازا۔ احباب، یہی دعا سنتے ہوئے جس نے چھینک سنی وہ بعد میں دعا میں جواب میں کہے گا یرحمک اللہ۔ اللہ نے تجھے نئی زندگی دے کر تجھے رحمت سے نوازا۔ پھر جس کو چھینک آئی وہ اپنے بھائی کے دعا کے جواب میں کیا کہے گا، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اے میرے بھائی، تو نے مجھے دعا دی، تیرے دعا کے بدلے میں تجھے یہ دعا دیتا ہوں، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اللہ تیرے تمام اعمال کی اصلاح کرے اور تجھے ہدایت کے راستے پر گامزن کرے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ۔ اور پانچواں حق کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس کی عیادت کے لیے جایا جائے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر وہ دن کو کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جو آدمی شام کو کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے رات سے لے کر صبح تک اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ احباب، کیا ہمیں فرشتوں کی دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم اسی موڈ میں، ہم اسی گھمنڈ میں، ہم اسی تکبر میں کسی اپنے کمزور بھائی کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، ویسے ہم اس کے ساتھ بہت محبت اور پیار کے دعوے کرتے ہیں۔ احباب، چھٹا اور آخری حق کیا ہے؟ وَإِذَا مَاتَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ کہ جب کوئی مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے تو اس کا آخری کیا حق ہے کہ انسان کے لیے اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جایا جائے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں چند ہی بھائی ایسے ہیں جن کو نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہیں۔ احباب، وہ والدین جو آپ کو اس کائنات میں لانے کا ذریعہ بنے، وہ والدین جس کی کمائی کھا کر تم پال پوس کر جنہوں نے تمہیں جوان کیا، وہ والدین جنہوں نے تمہیں چلنا سکھایا، وہ والدین جنہوں نے تمہیں اچھائی اور برائی کی تمیز دی،
آج وہی والدین ان کی سامنے میت پڑی ہے تو انسان کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی کہ وہ دعائیں کر کے اپنے والد کی میت کو بخشوا سکے۔ احباب، آئیے ہمیں بھی اس دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اپنے ذہن کے اندر یہ بھوت سوار کر لیا ہے کہ نماز جنازہ ہو، چاہے وہ دوسری فرض نمازیں ہوں، چاہے وہ شادی بیاہ کا جو بھی موقع ہو، یہ سارے کام نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا، نمازیں پڑھانا، خطبہ دینا، لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ سارے کام ایک خطیب اور امام کی ذمہ داری ہے۔ احباب، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر بندے سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے، اور وہ سوال کیا ہوگا کہ تیرے بیوی بچے تیرے تحت چلتے تھے، تیرے دوست جو تیری اصلاح مشورہ کیا کرتے تھے، تو نے ان کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ تو ان کے اوپر قابو پا سکتا تھا، تو نے قابو کیوں نہیں پایا؟ تو ان کی اصلاح کر سکتا تھا، تو نے اصلاح کیوں نہیں کی؟ بتاؤ اس وقت آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ احباب، آئیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، جس شخص کے پاس کسی ایک بات، کسی ایک حدیث، کسی ایک آیت کا بھی علم ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوستوں میں، اپنے بیوی بچوں کے اندر اس کو پھیلائے۔ احباب، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقوق کو ادا کر کے اپنی آخرت کو بہتر کر کے سرخرو ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی جنتوں کا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔